والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا. اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے میں، یہ ہے کفر. مسلمانوں کا شیوا کیا ہے؟ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ بھی آیا نا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان، اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل کفر ہے، اور اللہ رسولوں میں فرق کرنا بھی کفر ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، یہ بھی کفر ہے. یہ کفر کرتے تھے منافقین. حضور علیہ السلام کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی طرح کا انسان سمجھتے تھے. یقیناً اسپیشیز تو انسانوں والی تھی، لیکن اللہ کی وہی نازل ہوتی تھی، وہ عام انسان تو نہیں تھے. اور ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے تفضیل بین الرسل، یا اردو میں کہہ لیں تفضیل بین الرسل، فضیلت دینا ایک رسول کو دوسرے رسول پر. تو وہ ثابت ہے، وہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، اور فضیلت بھی دینی ہے نا تو کسی کی توہین نہیں کرنی. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے کہا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر. لڑائی میں اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا مسلمان نے. نبی الاسلام کی خدمت میں وہ شکایت لے کے آیا تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے کسی نبی پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو، مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو. یونس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے عتاب کیا تھا، وہ وحی کے انتظار کے بغیر نکل گئے تھے اپنی قوم سے، اور وہ اتنا بڑا ڈیبٹ تھا کہ وہ ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے، سوائے قوم یونس کے. یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تم نے میرا انکار کیا ہے نا. لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ گئے، اجتہاد کر لیا کہ ٹھیک ہے. اب وہ جب جس کشتی میں جا رہے تھے وہ چکولے کھانا شروع ہوگی سمندر میں. وہاں کے ملاحوں نے کہا کہ جی ہم میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے، تو ہم کرہ نکالیں گے، جس کے نام پہ نکلے گا نا اس کو سمندر شریف میں پھر پھینکیں گے تاکہ باقی کشتی تو بچ جائے. اور ان کا یہ تجربہ تھا کہ اس طریقے سے کشتی بچ جاتی ہے. یہ توحید کی برکت آپ دیکھیں. 3 دفعہ کرہ ڈالا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا. پہلی دفعہ ڈالا لوگوں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتے. دوسری دفعہ پھر حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا سمندر میں. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے 3 دن اور 3 راتوں تک رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرا پورا کلپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر آپ دیکھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس ہمیں یوں نہ پکارتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اللہ نے معاف کر دیا. اتنی پیاری یہ دعا ہے. گرم نہیں ہے، کہتے ہیں بڑی گرم ہے، اور کہتے ہیں بغیر وضو سے نہیں پڑھ سکتے، اگر بتی لانی پہندی ہے. تو حضرت یونس نے تو اوتھے پڑھی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی بدبودار اور تعفن والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. مچھلی کا پیٹ، میدا، میدے میں سے سارا تعفن نکلتا نا، اور وہاں اللہ
کو پکارا ہے, اللہ نے ان کی سن لی اور معاف کر دیا. تو وہ قوم یونس, اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نکلے تھے, اللہ نے ان کی قوم کو پھر وہ جب عذاب کے آثار نظر آیا, انہوں نے کہا یونس تو ٹھیک ہی کہتے تھے. وہ ساری قومیں پھر اس وقت کہتی تھی کہ یار پیغمبر ٹھیک کہتے تھے, بس وہ یونس کی قوم پھر بچ گئی. وہ انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا, ان کا یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے, ہم تیرے پیغمبر کی قدر کریں گے. ادھر یونس علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو گئی ہوئی تھی. اللہ نے کہا چلو اس کا بینیفٹ تیری قوم کو. اور بعض اوقات بینیفٹ ملتا تھا اور بعض اوقات اس کا قوم کے اوپر فتنہ بھی بن جاتا تھا. جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی طور پہ ملاقات کے لیے آنا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. اب پیغمبر سے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز نہیں نا برداشت کرتا. اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے تو تجھے بلایا, پہلے کیوں آ گیا, اپائنٹمنٹ تو فلاں دن کی تھی. کہا یا اللہ تیرے شوق میں. تو کہا پھر ہم نے تیری قوم کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا. سامری نے ایک بچڑا بنایا, 70,000 لوگ جو ہے نا وہ پھر اس کے سامنے جھک کے تو اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں. ایک دن میں 70,000 یہودی قتل ہوا تھا, قتل مرتد کی سزا. ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے ان بندوں کو مارا تھا. توبہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا نا کہ توبہ تو قبول ہوئی ہے, آگے بھی پڑھو کیا ہے. اللہ نے کہا توبہ قبول ہے تمہارے رب کے حضور, لیکن قتل کرو اپنوں کو. توبہ یہ تھی کہ جس نے بچڑے کو خدا مانا تھا وہ پھر قتل ہوا تھا, اور یہ قتل مرتد کی سزا ہے, بڑی سخت سزا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے جی. تو یہ جو تفریق بین الرسل ہے وہ تو ہے حرام, اور تفضیل بین الرسل جائز ہے, لیکن اس تفضیل کے اندر کسی پیغمبر کو کرٹیسائز کرنا, اسی لیے مجھے بڑا پسند ہے یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لیکن اس میں جو یہ شعر ہے نا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, اس میں وہ ٹونٹ کروا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کو دیکھ کے, اور ہمارے نبی نے دیکھا, خواب میں دیکھا اور زیارت کی. تو یہ جو اس طرح کا کمپیریزن کر کے ایک کو اونچا کر کے دوسرے کو نیچا کرنا, نہ سر یہ نہیں. اور اس میں یاد رکھیے گا, یہ اکثر آپ علماء سے جذباتی ایک ڈاکٹرن سنتے ہیں سارے فرقوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. وہ کہتے ہیں نہیں سارے انبیاء کو جتنی اللہ نے کوالٹیز دی تھی نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اندر جمع کر دی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, ہمارے نبی علیہ السلام میں ان انبیاء کی کوئی کوالٹی نہ بھی آئے تب بھی ان کی فضیلت باقی نبیوں پہ ہے, لیکن گھسیٹ کے اس کو فضیلت کو لے کے آنا ہی بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج مجھے جبرائیل نے سارے انبیاء کا امام بنایا, تو امام الانبیاء ہے, اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ امامت کا اہل وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو. لیکن کہتے ہیں جی جتنے نبیوں کو معجزات دیے گئے وہ سارے حضور کو دیے گئے. سر یہ بات نہ کریں, قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے, تو قرآن کو جھوٹا مان لیں. ادھر تو جواب اللہ کو دینا چاہیے تھا کہ ہم نے دیے ہیں نا معجزے, دیکھو نا حضور نے اتنے مردے زندہ کیے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ نے کیے ہیں. نہیں, سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں کہ کیوں نہیں وہ معجزے لے کے آتا جو ہمیں پرانے نبیوں کے سناتا ہے. اللہ نے کہا پرانوں نے مان لیا تھا جو تم مان لو گے. سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں قرآن کی آیات تم پہ صبح شام تلاوت کی جاتی ہے, یہی معجزہ ہے اس نبی کا. 50 اور 51 نمبر آیت. کہتے ہیں نہیں ساری خوبیاں جمع ہیں. وہ پھر لاجکس بنانا شروع کر دیتے ہیں نا. پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ ہاں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, یہ ان کا معجزہ تھا کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مریم, بلکہ مریم کی والدہ کو, حضرت عیسیٰ کی نانی کو کہا کہ ہم تیری اولاد اور پھر اس کی آگے جو اولاد ہے اس کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. حضرت مریم کو بھی کہا کہ تیری اولاد کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے اسے پیدا کر کے. تو حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ حضرت عیسیٰ کی خوبی ہے نا, معجزانہ پیدائش ہے نا. تو کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت ہے؟ ہمارے تو نبی علیہ السلام کے باپ ہیں حضرت عبداللہ. اب یہ فضیلت کس طرح نبی علیہ السلام کو آپ دلوائیں گے؟ یہ پھکی ہے. پھر ہمارے نبی علیہ السلام تو 63 ایئرس کی ایج گزار کے دنیا سے
رخصت ہو گئے, وفات فرما گئے, آپ کی قبر ہے مدینہ شریف میں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے, زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. یہ وہ اعتراض ہے جو عیسائی کرتے ہیں. پھر مسلمان منہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بھائی جو تسی ڈاکٹرین نہیں غلط بنائی ہے پھر دیو جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے. اب مردے زندہ کرنے کا معجزہ نبی علیہ السلام کے حق میں تو ثابت نہیں ہے. تو جزوی طور پر کسی کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے, کلی طور پر نبی علیہ السلام کے حق میں فضیلت ہے. اور یہی صحابہ کرام کے کیس میں بھی ہے. بعض فضائل ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر کو حاصل ہیں, وہ حضرت عمر کو نہیں ہے. بعض حضرت عمر کو حاصل ہیں جو ابو بکر کو نہیں ہے. بعض حضرت علی کو حاصل ہیں جو باقی تین کو نہیں ہے. بعض عثمان کو حاصل ہیں جو باقی تین کو نہیں ہے. تو اس طرح پک اینڈ چوز کر کے مسئلہ ہو جاتا ہے پھر خراب, اور پھر وہ لاجکس گھرنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس طرح مان لیں, پھر فضیلت کیسے ہوگی, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. عجیب و غریب قسم کے پھر نہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں کہ جس طرح. تو پھر میں اس میں اور ان کو پھر ایک پھکی دیتا ہوں کہ حضرت آدم کو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا ہے کسی فرشتے نے سجدہ؟ ایک صحابی نے کیا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, حضور نے اس کو بھی منع کر دیا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا. تو حضور نے تو اپنے حق میں وہ سجدہ تعظیمی بھی بیان کر دیا جو سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے حق میں فرشتوں نے کیا تھا. آپ کوئی لاجک بنانی شروع کرے کہ جی چونکہ اس وقت کیا تھا تو لہذا اب ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں, تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس میں بھی انہوں نے پاک چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا تھا نا وہ حضور کا نور رکھ دیا گیا تھا ان کی پیٹھ مبارک میں, بیسیکلی اس نور کو سجدہ ہوا تھا. تو حضرت آدم کی پیٹھ سے صرف نبی علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے سر, اسی بھی ادے چوئیاں سانو ہی ہوئے ہے سجدہ. وہ انسانیت کی عظمت کو سجدہ ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خلیفہ بنایا انسان کو, اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے شاہکار کو سجدہ ہوا ہے, کسی انڈیویجول کو نہیں ہوا. وہ ہم بھی تو تھے نا. اللہ نے کیا فرمایا, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا کہ تم سب کے سب جمع کے سیگے کے ساتھ, حالانکہ وہ دو ہی تھے, زمین پہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات آئے گی تمہارے پاس, جو اس کی پیروی کرے گا قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم, اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم میں سے ہوں گے. تو وہ تو اللہ نے جب پوری انسانیت کو خطاب حضرت آدم کے ذریعے کیا ہے, وہ تو پوری انسانیت کو سجدہ ہوا ہے صرف یہ منوانے کے لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اس صورت میں جب وہ پیغمبروں کا ماننے والا ہو. ابو جہل جو ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. فرشتوں سے افضل اہل ایمان ہے, اور وہ بھی صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو رسول نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل کوئی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے جو انسانوں میں ہے. غیر انبیاء چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں, ان میں سے کوئی بھی کسی پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتا جو فرشتوں میں پیغمبر ہے. لہذا یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے, انہوں نے اسرائیل سے روح واپس کھینچ لی تھی. عبد القادر جیلانی 1 کروڑ عبد القادر جیلانی انہوں نے مجال ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, فرشتے ہیں. خدا آدھا نہ آ جائے کو عقل نو ہاتھ پاؤ تو اپنی روح کیوں کڈن دیتی, پھر روح کھولی. سب کہانی ہے, اور ان کہانیوں کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے.